بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ جن کی آیت نمبر 14 سے آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ فرمایا کہ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے انہوں نے اچھی تدبیر سوچی۔ ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ جنات اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی قوم کے حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں، جسے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ جن کے اندر مختلف آیات میں بیان کیا گیا۔ جنات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غور طلب جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو مسلمان سے ہی تعبیر کیا گیا اور کفار کو ظالموں سے تعبیر کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہر کافر ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ظالم ہو۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا، عرفاً تو یہ جانا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اذیت پہنچائے، کسی کا مال لے لے، کسی کو تکلیف دے تو وہ ظالم ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جو شخص راہ ہدایت کو چھوڑ دے، صراط مستقیم سیدھی راہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں ہو جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور جو مخلوق اپنے خالق کی نہ مانے، جو مخلوق اپنے خالق کے احکامات کو فراموش کر دے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفر جو ہے وہ بدترین ظلم ہے۔ تو چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ جنات میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض انتہائی ظالم یعنی کافر ہیں۔ تو سمجھداری کنہوں نے اختیار کی؟ فرمایا کہ فمن اسلم، جو اسلام لائے، فاولئک تحروا رشدا، انہوں نے اچھی تدبیر کی۔ ناظرین بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت جنات جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، مفسرین کے دونوں اقوال ہیں۔ علامہ ابن کثیر ہیں، علامہ قرطبی ہیں، اور اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور کے اندر اس موقف کو لکھتے ہیں کہ جنات جنت میں جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مکلف ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں۔ جب وہ برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کاموں کی صورت میں وہ جنت میں جائیں۔ اور مفسرین کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں صرف اور صرف انسان جائیں گے، اور بہت ساری احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جنات جنت میں جائیں یا نہ جائیں، دونوں صورتوں کے اندر جو مسلمان ہوئے جنات، انہوں نے تدبیر اس لیے اختیار کی، یا ان کے نصیب اس لیے روشن قرار پائیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر اختیار کی، کہ انہوں نے اپنے رب کو تسلیم کر لیا، اس کے احکامات کو مان لیا۔ یہی سلسلہ انسانوں کے اندر بھی ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنے کی راہ پر آئے، صراط مستقیم جنہوں نے اختیار کیا، یقیناً وہ سمجھدار ہیں، جس کا فیصلہ کل بروز قیامت ہوگا۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہوئے ہیں۔ ناظرین کل بروز قیامت جو کفار ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جس طریقے سے ایک کوئلہ ہوتا ہے، وہ آگ کا ایندھن بن جاتا ہے اور اس سے آگ جلا کرتی ہے، اسی طریقے سے کفار جو ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان سے جہنم کی آگ جو ہے وہ بھڑکے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا یہ لوگ شکار ہوں گے، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات ہوں۔ کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ اگر کافر جنات ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ جھیلیں گے۔ اور یہاں ایک بات مزید قابل وضاحت ہے، جنات آگ سے بنے ہیں، ان کی اصل آگ ہے، جس طریقے سے انسانوں کی اصل مٹی ہے۔ اب کیا جہنم میں جا کر کے جنات آگ سے بنے ہیں، جائیں گے بھی آگ میں، تو انہیں کس قسم کا عذاب ہوگا؟ کیا انہیں کسی طرح کی اذیت کا سامنا ہوگا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن نشین رکھیں، اگر کسی انسان پر جس کی اصل مٹی ہے، اس پر اگر پہاڑ کی چٹان ماری جائے تو اس چٹان سے وہ زخمی ہو جائے گا اور بری طریقے سے اذیت کا اسے سامنا ہوگا۔ حالانکہ اس کی اصل بھی مٹی اور پہاڑ سے گرنے والی چٹان جو ہے اس کی بھی اصل مٹی ہی ہے، لیکن اس سے سخت قسم کی اذیت جو ہے وہ برداشت کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے جنات اگرچہ ان کی اصل آگ ہے، لیکن بروز قیامت شدید ترین عذاب کی سختیاں جو ہیں وہ جہنم میں برداشت کرنی ہوگی۔